اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ان قرآنا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى بل لله الامر جميعا افلم ييأس الذين آمنوا ان لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اگر بالفرض کسی قرآن آسمانی کتاب کے ذریعے پہاڑ چلا دیے جاتے یا زمین ٹکڑے ٹکڑے کر دی جاتی یا مردوں سے باتیں کرا دی جاتے پھر بھی وہ ایمان نہ لاتے۔ بات یہ ہے کہ سب کام اللہ کے ہاتھ میں ہیں، تو کیا ایمان والوں کو اس بات پر دل جمعی نہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمام لوگوں کو ہدایت دے دے؟ کفار کو تو ان کے کفر کے بدلے ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی سخت سزا پہنچتی رہے گی یا ان کے مکانوں کے قریب نازل ہوتی رہے گی تا وقتی کہ وعدہ الہی آ پہنچے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یہ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 31 اس میں اللہ رب العالمین نے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ اگر آسمان زمین کو اگر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے پھر بھی وہ کفار مکہ ایمان نہیں لاتے۔ اسی کا ذکر ہے، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر آسمانی کتاب کو قرآن کہا جاتا ہے۔ تو آسمانی مشہور و معروف 4 کتابیں نازل ہوئی، تورات، انجیل، زبور، قرآن شریف۔ جس طرح ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب الانبیاء کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جانور کو تیار کرنے کا حکم دیتے اور اتنی دیر میں ایک مرتبہ قرآن کا دور کر لیتے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو یہاں ظاہر بات ہے کہ قرآن سے مراد زبور ہے، تو یہ حضرت داؤد علیہ السلام پر جو قرآن نازل ہوئی تھی وہ زبور ہے۔ تو ان کا وہ قرآن کیا ہے؟ زبور ہے۔ تو یہ زبور کتاب جو ہے، حضرت داؤد علیہ السلام ایک جانور کو تیار کرنے کا حکم دیتے، اتنی دور میں وہ زبور کا دور کر لیتے۔ مطلب آیت کا یہ ہے کہ اگر پہلے کوئی آسمانی کتاب ایسی نازل ہوئی ہوتی کہ جسے سن کر پہاڑ روا دوا ہو جاتے، چور چور ہو جاتے، چکنا چور ہو جاتے، یا زمین کی مسافت طے ہو جاتی، یا مردے بول اٹھتے، تو قرآن کریم کے اندر یہ خصوصیت بدرجہ اولا موجود ہوتی، کیونکہ یہ اعجاز و بلاغت میں پچھلی تمام کتابوں سے فائق ہے۔ اور بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اگر اس قرآن کے ذریعے سے یہ معجزات ظاہر ہوتے تب بھی یہ کفار ایمان نہ لاتے۔ اگر اللہ رب العالمین نے آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے، زمین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے، پھر بھی یہ ایمان نہ لاتے، کیونکہ ایمان لانا نہ لانا یہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، معجزوں پر نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ سب کام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ایماندار بنا دیتا ہے، مومن بنا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اور کفر ہی پر چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تو کیا ایمان والوں کو اس بات پر دل جمعی نہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمام لوگوں کو ہدایت دے دے؟ کفار کو تو ان کے کفر کے بدلے ہمیشہ ہی نہ کوئی سخت سزا پہنچتی رہے گی یا ان کے مکانوں کے قریب نازل ہوتی رہے گی، تو جو ان کے مشاہدے یا علم میں ضرور آئے گی تاکہ وہ عبرت پکڑ سکیں۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تاوقتی وعدہ الہی آ پہنچے، یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی
نہیں کرتا، یعنی قیامت واقع ہو جائے یا اہل اسلام کو قطعی فتح و غلبہ حاصل ہو جائے، تو گویا کہ آج کے درس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اگر آسمان کو ریزہ ریزہ کر دیتا، زمین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے، پھر بھی یہ ایمان نہ لاتے، تو گویا کہ جو لوگ بھی اللہ کی باتوں کا انکار کرتے ہیں، رسول کی باتوں کا انکار کرتے ہیں، تو گویا کہ رسول کا انکار کرنا اللہ کا انکار کرنا، اور اللہ کا انکار کرنا اس کا مطلب ہے کہ قرآن کا انکار کرنا۔ تو کوئی بھی انسان اگر اللہ کا انکار کرتا ہے یا قرآن کا انکار کرتا ہے تو گویا کہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین وقتی طور پر مہلت دیتا ہے، پھر جب اللہ رب العالمین پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین جہنم کے اندر ڈھکیلے گا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ قمر کے اندر ارشاد فرمایا یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، کہ جس دن آگ میں ان کے چہرے آگ میں گھسیٹے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ جہنم کے لپیٹ کا مزہ چکھو۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین اس طریقے سے سزا دے گا۔ تو ہمیں اور آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جتنا ہی جانتے ہیں، ایک آیت ہی اگر جانتے ہیں تو لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو پیغام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔